اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز پریس سارق اراکین اٹک نیوز نیٹ ورک، آپ کی وساطت سے میں اپنے اس پورے علاقہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس ہنگامی طور پہ جو یہ پریس کانفرنس کی ضرورت پڑ گئی، ہم پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلائی جا رہی ہے کہ اٹک کامرا میں جو الیکشن ہو رہے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے، اس حوالے سے جو ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا مطلب یہی ہے کہ ملک امین اسلم خان کو، میجر طاہر صادق صاحب کو، قاضی احمد اکبر صاحب کو، سید یاور عباس بخاری صاحب کو یہاں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا اور وہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ تو اس قسم کا پروپیگنڈا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 16 دیہات جو ہیں وہ چونکہ کینٹونمنٹ بورڈ کا اور ان کا ایک ایشو چل رہا ہے، وہ معاملہ ہائی کورٹ تک اس وقت جو ہے وہ ہائی کورٹ کے زیر سماعت ہے۔ ہمارے جدھر تک علاقے کی بات ہے، جس میں کامرا، پنڈ سلیمان مکھن اور یہ آبادیاں آتی ہیں، ان کا ایشو جو ہے وہ الگ ہے، لیکن ہے ضرور کہ جی پچھلے 3 سال سے ہماری انٹریاں، ڈیتھ، برتھ اور نکاح نامے کینٹونمنٹ بورڈ میں رجسٹرڈ نہیں ہو رہے۔ وجہ کہ جی وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پے نہیں کرتے۔ ٹیکس کی جہاں تک بات ہے کہ جو نکاح ناموں پہ، ڈیتھ پہ، برتھ پہ جو 200، 400، 600 مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لوگ پے کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ وہ آبادی 85% غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، دیہڑی دار لوگ ہیں، ان کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کینٹ کو یا کسی میونسپل کمیٹی کو یا کسی یونین کاؤنسل کو وہ ٹیکس دیں۔ تو اس میں پھر یہ ایک سب کی طرف سے بات آئی، 16 دیہات کی طرف سے آئی، تو ہماری پارٹی نے، ہمارے قائدین نے اور بالخصوص ملک امین اسلم خان نے یہ کہا کہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے، ہم نے اپنے دیہات کی جو آواز ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم اس چیز پہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑیں۔ اگر الیکشن لڑنا ہے تب بھی لوگوں کی رائے سے لڑنا ہے، نہیں لڑنا تب بھی لوگوں کی رائے سے نہیں لڑنا، اور اگر کوئی ایسا اپنا لایا عمل ہے تو وہ لوگوں کی رائے سے ہوگا۔ اس حوالے سے انہوں نے یہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے، جس سلسلے میں قاضی احمد اکبر صاحب نے بھی، ملک صاحب نے بھی یہ وضاحتیں کر دی ہوئی ہیں۔ اب تھوڑا سا میں یہاں پہ یہ بات کرنے آیا ہوں، اور یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ایک پارٹی مسلم لیگ نون وہ ایکشن کمیٹی میں بھی موجود ہے اور الیکشن کمیٹی میں بھی موجود ہے، اور ڈبل گیم کھیلی جا رہی ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس امیدوار نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو میرا بھائی وارڈ نمبر 5 سے کینڈیڈیٹ تھا ملک عدیل شوکت، وہ ملک امین اسلم خان کا امیدوار تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، امیدوار ہمارے پاس ہیں، لیکن لوگوں کے کہنے پہ، لوگوں کی احتجاج پہ، لوگوں کی رائے پہ ہم نے نامینیشن پیپر فائل بھی کیے تھے۔ اس پہ ہمارا یہ تھا کہ 4، 6، 8 دن بیچ میں ہیں تو اس میں کوئی معاملات چل جائیں گے، نہیں چلے تو انہوں نے واپس بھی کر لیے۔ اب جو ہے یہ جو میڈیا پہ جو ایک چیز چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ملک امین اسلم خان منافق نہیں ہے، اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لوگ ہیں جو ایکشن کمیٹی میں بھی ہیں، الیکشن کمیٹی بھی ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے خدمت جو کی ہے اس کا بھی آج میرا خیال ہے ہمیں وہ پانڈا جو ہے وہ پھوڑ دینا چاہیے۔ خدمت کیا ہے مجھے یہ بتائیں، اگر ان کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، مجھے وہ صرف ایک لیٹر دکھا دے جو اس نے میرے علاقے کی جو آبادیاں ہیں 2، ان کے جب ڈیتھ اور برتھ سرٹیفکیٹ بند ہوئے تھے، لوگ پریشان تھے، لوگوں کا یہ بہت بڑا ایک ایشو تھا، اس پہ ان کے نمائندے نے کوئی ایک لیٹر جو ہے وہ کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر صاحب کو لکھا؟ کوئی ایک میٹنگ بتا دیں جس میں یہ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، کسی ایک میٹنگ میں ان 16 دیہات کا معاملہ انہوں نے ڈسکس کیا؟ کوئی ریٹرن کینٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر صاحب کو یا چیئرمین صاحب پی ایس سی کامرا کو جو اس بورڈ کو چیئر کرتے ہیں، ان کو انہوں نے دیا؟ اصل حقائق تو ان کے پاس تھے۔
کمیٹی کے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے، ہمارے علاقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے، کامرا اور پنڈ سلیمان مکھن کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے اور وہ چیز لے کے جناب چیئرمین صاحب پی ایس سی کامرا کو دیتے، جناب کینٹ ایگزیکٹو آفیسر صاحب کو دیتے۔ کینٹ ایگزیکٹو آفیسر بیچارے یہاں کے تو نہیں ہیں، وہ لوگ تو باہر کے ہیں۔ چیئرمین صاحب کوئی کامرا کے یا باسیا کے یا اٹک کے یا جتیال کے تو نہیں ہیں، وہ تو باہر کے ہیں، ان کو بریف کرنا تو ان کا کام تھا۔ تو آج یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بڑی خدمت کی ہے اور ہم نے یہ کیا ہے۔ میں نے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے خدمت کی ہے تو وہ مجھے کوئی لیٹر دکھائیں، ریٹن لیٹر، کہ جو انہوں نے وہاں لکھا ہو اور اس پہ انہوں نے کوئی پبلک کا مسئلہ اجاگر کیا ہو۔ اس طرح باتیں تو نہیں ہوتی۔ اور یہ منافقت، حد کی منافقت ہے کہ ایک طرف مسلم لیگ نون الیکشن لڑ رہی ہے، ایک طرف جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ احتجاج میں شامل ہے۔ ہمیں تو ان کی سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ وارڈ نمبر 3 کا میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ وارڈ نمبر 3 پہ جو مبشر بھائی ہیں، میں آپ کی وساطت سے مبشر حمید صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا بیسک تعلق ٹی ایل پی سے اور وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں جی کہ جی پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلا مقابلہ کامیاب ہو گیا، اس کے پاس جا کے فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ یار کوئی ایک کام کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان 16 دیہات جو ہیں، جو لوگ احتجاج میں ہیں، جن لوگوں کی ٹینشن ہے، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر رات کو انہوں نے اس طرح کیا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ کیا کہ جی ہم نے آپ اپنا کینڈیڈیٹ وارڈ 5 سے وڈرا کریں، یہاں کے 5 وارڈ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے بیچاروں نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا۔ میں اس سلسلہ میں جناب مولانا حامد رضا صاحب جو یہاں پہ نمائندہ، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے علاقے کی آواز پہ لبیک کہا، بڑی اچھی بات ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ جاری کر دیا۔ یہ تو ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ عوام کے ساتھ مطلب یہ مخلص ہیں یا یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ابھی میں جب اپنا واک کینٹ سے آ رہا تھا تو میں نے رستے میں سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہی کے وائس چیئرمین صاحب جو یونین کونسل شمس آباد سے، انہی کے وائس چیئرمین ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے وہ الیکٹڈ ہیں، اور ہمارے وہ محترم بھائی ہیں، وہ چونکہ ایکشن کمیٹی میں تھے اور انہوں نے بڑی ایک اچھی ورکنگ اور اچھے طریقے سے ایک سلسلہ چلایا ہوا تھا، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے اس وجہ سے، ان کی ان حرکات کی وجہ سے۔ میں اپنی جانب سے بھی اور اپنے تمام یہاں کے جو ہمارے لوکل اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کی جانب سے جناب شیخ بابر نواز صاحب کو اس فیصلے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی جو اصل آواز تھی اس کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک طرف ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، دوسری طرف دوسرا کام کر رہے ہیں، منافقت ہے، ڈبل پالیسی ہے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اور وہ سوشل میڈیا پہ ابھی میں نے دیکھا ہے، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ویل ڈن، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب کم از کم وہ ان کو مطلب ہے ان پہ کوئی بات نہیں آئے گی، ان کے کاز کو جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ باقی میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں ایک دفعہ پھر کہ الیکشن لڑنا ہمیں آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ شمس آباد سے لے کے جتیال تک کے بیچ کے گاؤں ہیں، ان میں آپ یہ نہ کہیں کہ ملک امین اسلم کے پاس امیدوار نہیں تھا یا پی ٹی آئی کے پاس نہیں تھا، سوچیں بھی نہیں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس امیدوار بھی موجود ہیں، ہم الیکشن لڑنا بھی جانتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی چونکہ حکومتی پارٹی ہے اور ملک صاحب جب اپنے کینڈیڈیٹ لے کے آئیں گے تو یہ ہمارا جو کاز ہے، ہمارا جو معاملہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا، تو آپ یہاں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کریں۔ انہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں پہ انہوں نے امیدوار کھڑے نہیں کیے، اور ان کی طرح وہ منافق نہیں ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن میں نہ جائیں، دوسری طرف ٹکٹ جاری کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ان کی سیاست کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو باقی جو ہے اس سلسلہ میں ملک میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اس چیز کے، جو آج یہ 16 دیہات بھگت رہے ہیں، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں کہ یہ اس بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا انہوں نے اس بورڈ میں بیٹھ کے کوئی چیز پٹ اپ کی ہے؟ اس سے یہ بات انہیں بتائی ہے کہ جی یہ معاملہ اس طرح ہے؟ ایسی بات کوئی نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔
اور آج جو ہے یہ وکٹ کے دونوں طرف جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ منافقانہ پالیسی ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے صلح دیہات کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔